السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين وآخرين. مدد يا رسول مدد يا سيدنا دستور ولا شيخ عبد الله فاز داستان شيخ محمد ناظم كان طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک اچھی صفات تھی، حالانکہ ان کے پاس نوکر تھا، لیکن وہ اپنا ہر کام خود سے کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایسا کرنا پسند تھا، وہ کسی کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی پریشان ہو ان کے خود کے دنیاوی معاملات کی وجہ سے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے میں وقت دیں، اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی خدمت کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مثال ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سے سیا کرتے تھے، اور جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو انہوں نے پتھر اٹھائے تھے۔ صحابہ اینٹیں کاٹا کرتے تھے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آرام کریں، وہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں سنی۔ میں تمہارے جیسا ہی ہوں، جیسے کہ تم لوگ تھک رہے ہو، مجھے بھی تھکنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ کہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے جب ان کے مالک نے ان کے بدلے میں سونا مانگا، ان کی آزادی کے بدلے میں، اس نے بہت سارا سونا مانگا اور کھجور لگانے کے لیے کہا، اور اس نے کہا کہ انتظار کریں جب تک یہ پیڑ کھجوریں نہ دے دے، میں اس کے بعد ان کو آزاد کروں گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، جیسے کہ یہ حضرت سلمان فارسی کی بات تھی تو انہوں نے قبول کیا، اور وہ ایک معاہدے میں ہو گئے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ تو عام طور پر سالوں لگ جاتے ہیں کھجور آنے میں، یہاں پر بھی کھجور کے پیڑ پر وہ تقریباً 10 سے 15 سال تک کھجوریں نہیں دیتا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے خود گڈھا کیا، صحابہ اکرام کے ساتھ خود بیج بوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور اسی سال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے اس نے پھل دیا، اور اس انسان کو ان کو آزاد کرنا پڑا معاہدے کے وجہ سے، اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنا کام خود کریں، یہ دوسروں پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ کچھ بھی آپ جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس میں زیادہ برکت ہے، اس لیے جب آپ کے پاس کوئی کام ہو تو اس کو خود کریں، اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریں اور اسے خود کریں۔ بالکل اس کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، خاص کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے۔ کسی سے احسان نہ لیں اور کسی کو زحمت نہ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے جب آپ
خود کریں جو آپ کر سکتے ہیں. یہ بہتر ہے آپ کے لیے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر. اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں مشکلات نہ دے. اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی، ہاتھ دیے، ان میں طاقت دی، کان دیے، آنکھیں دی. اللہ عز و جل نے ہمیں سب کچھ دیا. ہمیں ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب ہم ان کا استعمال کریں تب بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ترکش میں ایک اچھی کہاوت ہے کہ اللہ ہاتھ یا پیر کا گرنا نہ دے، یعنی کہ اللہ صحت مند ہاتھ اور پیر عطا فرمائے. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.